سورہ توبہ اس کی 36 آیات پڑھنی ہیں آج. اس کی آیت نمبر 37 نمبر آیت ہے سورہ توبہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما النسیء زیادۃ فی الکفر یضل بہ الذین کفروا یحلونہ عاما وَيُحَرِّمُونَهُ عَامًا لِيُوَاطِئُوا عِدَّةَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَيُحِلُّوا مَا حَرَّمَ اللَّهُ زُيِّنَ لَهُمْ سُوءُ أَعْمَالِهِمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ. یا ایہا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ اثاقلتم الی الارض ارضیتم بالحیاۃ الدنیا من الآخرہ وما متاع الحیاۃ الدنیا فی الآخرۃ الا قلیل. الا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير. الا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا فانزل اللہ سکینتہ علیہ وأیدہ بجنود لم تروها وجعل کلمۃ الذین کفروا السفلی وکلمۃ اللہ ہی العلیٰ واللہ عزیز حکیم. انفروا خفافا وثقالا وجاہدوا باموالکم وانفسکم فی سبیل اللہ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. لو کان عرضا قریبا وسفرا قاصدا لاتبعوک ولکن بعودت علیہم الشقہ وسیحلفون باللہ لو استطعنا لخرجنا معکم یہلکون انفسہم واللہ یعلم انہم لکاذبون. صدق اللہ العظیم. گزشتہ آیت مبارکہ میں 4 حرمت والے مہینوں کا ذکر تھا نا. اِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِندَ اللَّهِ 12 شَهْرًا فِي کتاب اللہ, اور اس میں کہا تھا منہا اربعۃ حرم, 4 مہینے ہیں, 4 مہینے قابل احترام. تو اب کرتے کیا تھے یہ کفار مشرکین کہ وہ اپنی مرضی سے آگے پیچھے کر لیتے تھے. ہاں, اور کہتے تھے گنتی چاہیے نا 4 کی, تو
تو 4 پوری کر دیتے تھے. بس یہ ہے، اس کو نسی کہتے ہیں. نسی یعنی مہینوں کا آگے پیچھے کر دینا. ہاں یہ اس کا ذکر ہے. کہا یہ تو کفر میں ایک قدم اور آگے ہے. ہاں یہ کافرانہ حرکت ہے. یہ ایک طے شدہ جو مہینے ہیں خود سے آگے پیچھے نہیں کر سکتے. یہ تھوڑی ہے کہ تعداد چاہیے 4. کون سے 4 ہیں یہ فکس کر دیا گیا. ہاں تو اس کو نسی کہتے ہیں. اس کو کہا کہ زیادۃ فی الکفر، کفر میں اضافہ ہے یہ. انما النسیء زیادۃ فی الکفر یضل بہ الذین کفروا یحلونہ عاما ویحرمونہ عاما لیواطئوا عدۃ ما حرم اللہ فیحلوا ما حرم اللہ زین لہم سوء اعمالہم واللہ لا یہدی القوم الکافرین. دیکھیے کل بات ہوئی تھی نا 7 11 12 1 4 months ڈیسائیڈڈ. کتنے ہو گئے یہ؟ 4 مہینے. منع ہے قتل و غارت، لوٹ مار، ہر قسم کی برائی منع. اچھا لڑائی کیوں کرنی ہے؟ لڑائی ہوگی جنگ و جدل، خون کا بدلہ کسی سے لینا ہے. لڑائی کیوں ہوگی؟ غارت گری کرنی ہے. لڑائی کیوں کرنی ہے؟ لوٹ مار کرنی ہے. کازز obvious. اب یہ کازز ہیں اور ادھر یہ 3 کنزیکٹیو منتھس ہیں. ذرا غور کریں، 3 لگاتار منتھ ہیں. 11 12 1 لیونر کیلنڈر کے آخری 2 اور پہلا 1 کنزیکٹیو ہو گئے. تو انہوں نے کہا 3 ماہ ہم سے نہیں انتظار ہوتا کہ کوئی قافلہ ہی نہ لوٹے. یار میثاق اور وعدے اپنی جگہ رہا، روٹی نہیں کھانی. وہ کہتے ہیں ہمارا ذریعہ معاش ہے. اب ان 3 ماہ میں پتہ چلے کہ بہت بڑے تجارتی قافلے مال سے لدے ہوئے آ رہے ہیں اور اوپر قدغن ہے کہ ان کو لوٹنا نہیں ہے. یار یہ کیا ہے، یہ گولڈن اپرچونٹی مس کر دیں ہم. وہ کیا کرتے تھے، اس مہینے میں آیا نا قافلہ کوئی ہے منع ہے، کہا کوئی بات نہیں بڑا قافلہ ہے لوٹ لو. اس کی جگہ یہ 4 ہے نا، باقی 8 مہینے میں کوئی 1 مہینہ دے دیں گے. گنتی پوری کرو. اللہ اکبر. دیکھیے یہ ہے دین کو اور اس کو بگاڑنا نا اپنے اس کے مطابق ڈسٹارٹ کر لو. جیسے ہے نا کہ کوئی 8 میں سے 1 مہینہ ڈال کے 4 پوری کر دو. بس یہی ہے آیت میں. اب پڑھیں آپ ذرا آیت. یہی ہے آیت میں، یہی کہا گیا. یہ یہودیوں سے بھی آگے گزر گئے نا. اس نے کہا گنتی پوری کر دیں گے ہم، لیکن ہم سیکریفائس نہیں دے سکتے یار. کہ نا آپ نے وہ قدغن لگا دیا کہ جی یہ ان مہینوں میں کچھ کرنا ہی نہیں ہے. اگر انہی مہینوں میں ہمیں کوئی اچھی اپورچونٹی ملے تو ہم ہاتھ پر ہاتھ رکھے بیٹھے رہیں. اب دیکھیں انما النسیء، بے شک نسیء یہ مہینوں کا آگے پیچھے کرنا، اس کو نسیء کہتے ہیں. کمی بیشی کرنا. یہ جو میں نے بتایا نا اس مہینے کی جگہ کوئی دوسرا. کہا زیادۃ فی الکفر، یہ تو کفر میں اور بھی اضافہ ہے. اضافہ یہ اس لیے کہا ہے کہ یہ تو کھلے عام ضد اور ہٹ دھرمی ہو گئی کہ اللہ نے یہ مقرر کیا ہے اور ہم اپنی منمانی کریں گے. اور جیسے ڈاج کرنا نہیں ہوتا، اچھا 4 چاہیے، اللہ اکبر 4 دے دیں گے ہم. یہ تو اس سے بڑھ کر ہے اللہ کے آگے. یُذَلُّ بِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا. اچھا یہاں پر آپ ایک چیز نوٹ کریں، یہ ضاد کے اوپر زبر ہے، یُذِلُّ نہیں ہے. جیسے سورہ بقرہ میں تھا نا یُذِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا. کہا مثال تو ایک ہی ہوتی ہے. وہ کافروں نے کہا نا کہ قرآن اتنی عظیم کتاب اور مچھر کا ذکر بہوزتن.
کیونکہ قرآن میں تو مکڑی کا بھی ذکر ہے، ذباب کا بھی ذکر ہے، عنکبوت کا بھی ہے. تو اللہ نے کہا مثال تو ایک ہی ہوتی ہے، یضل بہ کثیر و یہدی بہ کثیرا. بہت سے اسی سے گمراہ ہو جاتے ہیں اور بہت سے اس سے ہدایت پاتے ہیں. یعنی جن کے دل صاف ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یار یہ تمثیل بیان کرنے کا مقصد کیا ہے، وہ اس چیز کو دیکھتے ہیں. اور بعض جو ہے نا وہ الفاظ میں رکھتے رہتے ہیں، وہ مکڑی آ گئی یار، مکڑی تو بہت ہی کمزور جانور ہے، قرآن اتنا طاقتور. لو یہ اپروچ ہے ذہن کی نا. تو سورہ بقرہ میں کہا نا یضل بہ کثیر و یہدی بہ کثیر، ہے بہت سے گمراہ کر دیتے ہیں. لیکن یہاں یضل ہے، ذات کے اوپر زبر ہے، یہاں یہ مطلب ہے یضل وہ گمراہ کیے جاتے ہیں. پیسیو وائز، یس یہ تھوڑا سا فرق ہے زیر زبر کا نا. ہاں اللہ اکبر ہیں. سورہ حج، ہاں سورہ حج شروع میں ہی شیطان کا کہا، شیطان سورہ حج کے شروع میں ہے شیطان مرید، میم کے اوپر زبر ہے، مرید مردود سے ہے، رد کیا، ریجیکٹڈ. اگر یہ پیش کر دو تو مرید، یہ ارادہ یریدو سے بنا، یہ پیر مرید والا ہے. پیش اور زبر کا اتنا فرق ہوتا ہے. وہاں مرید ہے، آپ دیکھیں سورہ حج ہے ہمارے والا پیر مرید والا نا، یہ مرید ہے مرید نہیں ہے نا. زیر زبر کا بڑا فرق ہوتا ہی ہے نا. ہے اچھا بہرحال ہے نا. ہم دیکھیں منتخب اور منتخب یہ کرتے نا، منتخب اور منتخب بڑا فرق ہے. منتخب یہ منتخب انتخاب کرنے والا، اور یہ ہے منتخب جس کا انتخاب کیا گیا. ویسے یہ دونوں ہیں قرآن میں نا، تو بڑا زیر سبت ہے نا منتخب. اچھا ہم بھی ہاں فاعل اور مفعول بن جاتا ہے، یہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں بالکل. اللہ اکبر. اچھا بہرحال تو یہ بات ہو رہی تھی اس کی زبر کی، یضلو. ہاں پیسو جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا وہ گمراہ کیے جاتے ہیں بہی اس کے ساتھ. کون لوگ؟ الذین کفروا وہ لوگ جو کافر ہوئے. اب آگے یہ ہے نا نسیو، اس کی الیبوریشن ہے لفظ النسیو کی. کیا ہے وہ؟ یحلونہ عاما، حلال کر لیتے ہیں اسے ایک سال، کسی ماہ کو. یحلونہ ہو ضمیر مہینے کی طرف ہے، کسی ایک مہینے کو عاما ایک سال میں کر لیا انہوں نے حلال. اب دیکھ رہے ہیں یہ حرام تھا، یہ میں نے مثال دی ہے نا، اس کو حلال کر لیا، میں نے کٹ کیا ہوا ہے نا، اس کو حلال کر لیا ہے. یحلونہ عاما ویحرمونہ عاما، اور کسی اور مہینے کو جو ہے وہ انہوں نے حرام کر لیا. وہ یحرمونہ حرام کر لیتے ہیں ہو مہینے کو، آمن عام سال کو کہتے ہیں نا، میت عامن عام ایک سال. کیوں ایسا کرتے ہیں؟ لیواتیو عدتا، لیواتیو عدتا تاکہ مطابقت کریں گنتی کی، یعنی تعداد پوری کر لیں. عدتا عدد سے ہے نا، عدد پورے کرنے. اللہ اکبر. تو کہا ما حرم اللہ ویحل، ما جسے حرم اللہ اللہ نے حرام ٹھہرایا ہے، ویحل حلال کر لیتے ہیں. ما حرم اللہ جسے اللہ نے حرام ٹھہرایا. زین لہم سوء اعمالہم، دیکھو ہے تو یہ برائی نا، سیئات غلطی کہ اللہ کے کیے ہوئے حکم کو ڈسٹارٹ کر رہے ہیں، بگاڑ رہے ہیں. لیکن کہا کہ شیطان یہی خوبصورت بنا کر پیش کر دیتا ہے. کیا مطلب؟ وہ بس اسی میں ہوتے ہیں کہ یار ہم کوئی غلطی نہیں کر رہے. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ سال 12 مہینے کا ہوتا ہے اور 12 مہینے میں 4 مہینے نہیں لڑنے، تو ہم تو عمل کر رہے ہیں یار، 4 مہینے نہیں لڑ رہے، وہ نہیں آگے پیچھے ہوئے ہیں نا. یہ خوبصورتی بنانا ہم مطلب ہے اس کو جسٹیفائی کرنا ہے نا، وہ اس کو خوبصورت بناتے رہو. اس نے کہا کہ ہم نے کون سی وہ حکم عدولی کی ہے، کون سی نا، پورے 4 مہینے ہم نہیں لڑے ہیں سال میں. یہ ہے زینا،
اردو کا لفظ ہے مزین کرنا، خوشنما بنانا، تو زینا خوبصورت بنا دیے گئے، خوشنما بنا دیے گئے، لہم ان کے لیے، لہم یعنی الذین کفروا کے لیے، کافروں کے لیے، سوء اعمالہم، سوء برے کو کہتے ہیں، سوء سیئات سارے برائی سے ہیں، بئسا وہاں بھی سا آتا ہے، بئس المصیر بہت ہی برا ٹھکانہ ہے، تو سوء برے اعمالہم ان کے اعمال، اللہ اکبر، یعنی بنیادی طور پر ان کے کرتوت ان کے اعمال ہوتے برے ہیں، لیکن انہی کو وہ اچھا سمجھتے ہیں، ظاہر ہے برے سمجھے تو وہ چھوڑ بھی دیں، برے تو سمجھتے ہی نہیں ہیں، وہ یہی کہتے ہیں کہ جو کچھ کر رہے ہیں ہم صحیح کر رہے ہیں۔ ہاں بالکل صحیح، بالکل 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 صحیح۔ تو کہ واللہ لا یہدی القوم الکافرین، کافر کو نا، کافر کو اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا، واللہ اور اللہ تعالیٰ لا یہدی نہیں ہدایت دیتا القوم الکافرین ایسی قوم کو جو کفر کرے، ہدایت کرے، ہے نا جی، اللہ اکبر۔ ویسے کافر جو ہے نا، کفرا، کافارا ثلاثی حروف ہوتے ہیں نا، اس کے ویسے لغت کے اعتبار سے معنی ہے ٹو ہائڈ سم تھنگ، ٹو کور، تو کافر کو کافر اس لیے کہتے ہیں کہ وہ حق ڈنکے کی چوٹ پر ہوتا ہے، اس کو وہ چھپانے کی کوشش کرتا ہے کافر، اسی لیے کافر کسان کو بھی کہتے ہیں، سورہ زمر میں ہے کفار، کسان کے لیے ہے کیونکہ وہ بیج کو زمین میں چھپا دیتا ہے، وہ کہا آجب الکفار، کسانوں کو بڑا اچھا لگتا ہے جب وہ بارش برستی ہے اور کھیتیاں لہلہا اٹھتی ہیں، سورہ زمر میں ہی ہے، ہاں، تو آجب الکفار، کسانوں کو، وہاں پہ کفار کسان کے معنی میں، اللہ اکبر، عربی بڑی بلیغ زبان ہے، ایک لفظ کے کئی معنی ہوتے ہیں، لیکن وہ آیت سے آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے یہ کس معنی میں ہے، دیکھیں کفار کسان کے معنیوں میں بھی ہے، قرآن میں استعمال ہوا ہے نا کفار، اللہ اکبر، ہے نا۔ تو فرمایا کہ واللہ لا یہدی، کافرین سے بات نکلی تھی، واللہ اور اللہ لا نہیں یہدی ہدایت دیتا کن کو، القوم الکافرین کافر لوگوں کو۔ تو یہ پانچویں رکوع کی جو آخری آیت ہے اس میں بات یہ کہی گئی ہے کہ یہ جو 4 اشہر الحرم ہیں، حرمت والے مہینے، ان کو ان کی جگہ سے ہٹا دینا یہ زیادتن فی الکفر ہے، کفر میں مزید اضافہ، جس سے یہ کفار لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں، گمراہ کیے جاتے ہیں، یضلوا۔ اور یہ کیا ہے، اس کو نسی کہا ہے، نسی کیا ہے، ایک سال جو ہے کسی حرام مہینے کو حلال کر دو، دوسرے سال اسے حرام سمجھ لو، اپنی ضرورت کے مطابق جیسے ہو، تو کہا یہ اس طرح جو ہے نا وہ محترم مہینے جو ہیں 4 بس ان کی تعداد پوری کر دیتے ہیں، اور جو اصل میں اللہ نے جو مہینہ حرام کیا ہے اس کو حلال کر لیتے ہیں، اور کہا یہ برے کام ہیں، لیکن یہ برے کام ان کی نظر میں اچھے بنا دیے گئے، ہاں خوبصورت، اور اللہ کافروں کو ہدایت نہیں دیتا۔ تو یہاں الحمدللہ یہ 5 رکوع جو ہے سورہ توبہ کے مکمل ہو گئے، اور یہ 5 رکوع جو ہیں یہ شاید شروع میں بات ہوئی تھی کہ سورہ توبہ کے 2 پورشن ہیں، عمومی اور خصوصی، ہاں بعثت عمومی اور بعثت خصوصی، ہاں یہ بعثت خصوصی، اب یہ 6 رکوع سے بعثت عمومی ہے، عمومی عام، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، خصوصی یہ تھا خاص آپ عرب میں مبعوث ہوئے نا، مکہ میں،
تو شروع کے سالوں میں حجاز میں دعوت و تبلیغ رہی. اب بیونڈ دا باؤنڈریز یہ ہوا صلح حدیبیہ کے بعد سے. صلح حدیبیہ ہوا 6 ہجری میں. اب یہ 4 رکوع جو ہیں نا 6, 7, 8, 9 یہ غزوہ تبوک کی تیاری کے بارے میں ہی ہیں. رکوع 6 سے 6, 7, 8, 9 رکوع 9 4 غزوہ بدر کی تیاری. اور یہ آیات بھی اس میں نازل ہوئی ہیں. غزوہ بدر نہیں ہے، غزوہ تبوک ہے. یہ توبہ میں تبوک ہے. غزوہ تبوک کی تیاری کہہ لو اس میں نا، کیونکہ شروع میں ان کو تیاری کیا گیا ہے. نفیر عام بدر ہو چکی ہے. ہاں بدر تو ہو چکی ہے. ہاں بدر ہو چکی ہے. ہاں بدر تو دوسرے سال ہو گئی تھی. یہاں بدر ہو چکی ہے. ہاں صحیح. یہ غزوہ تبوک ہے. ہاں یہ 9th ایئر. یس یہ 9th ایئر. ہاں اور اس کا پرسپیکٹیو یہی ہے کہ یہ ٹریگر آن کیسے ہوئی ہے. جیسے ڈاکٹر صاحب نے بتایا تھا یہ آغاز ویسے ہی ہے کیونکہ ہم کہہ رہے ہیں نا بعثت عمومی ہیں. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجاز سے باہر قاصد بھی بھیجنے شروع کیے، خطوط لکھنے بھی شروع کیے. خطوط کسر و کیسرا کے بادشاہ کو اور بڑے بڑے ملک کے بادشاہوں کو اسلام کی دعوت، سچا مذہب ہے آؤ قبول کر لو. اب یہ ان کو تھوڑا سا چیلنج لگا. انہوں نے کہا اپنے ایریا میں تم جو چاہے کرتے رہو، اب باہر آ گئے ہو تو یہ تو پھر ہماری حکومتوں کا بھی رسک ہو سکتا ہے. پتہ چلے یہ اتنے ڈومینیٹ کر گئے، ہم نے چک کے مارا کہیں پر. تو یہ بات یہاں سے ٹریگر ہوا. اچھا یہ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے قاصد بھیجا شام. کیوں؟ دعوت اسلام کے لیے. بڑا پیسفل سفیر بنا کر سمپلی دعوت دینی تھی، باقی تو اختیار انہیں کا ہے. وہ اس کا گورنر شاید تھا شرجیل. مار دیا قاصد کو، مار دیا، قتل کروا دیا. یہ ایکسٹریم ہے، بہت بڑی بات ہے. ہاں نہیں کرنا چاہیے. ہاں نہیں کرنا چاہیے. وہ کہا جاتا ہے قتل کروا دیا ہے، نہیں کرنا چاہیے نا. یہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. یہ یونیورسلی لا ہے، نہیں کرنا چاہیے یار نا. وہ قتل ہی کر دیا. واپس بھیج دے کہ نہیں مانتے یا ہم کو ایسی بات. بہرحال تو یہ اوبویسلی اس کو وہ جنگ اعلانی سمجھا گیا. تو کہا جاتا ہے پھر وہ لشکر تیار کیا، باقاعدہ اس کا کمانڈر بنایا. یعنی حضرت حارث یا حضرت زید 3000 کا بھیجا. تو وہاں انکاؤنٹر ہو گیا 1,00,000 رومیوں سے. موتا کے موقع پر، موتا 1 لاکھ. اچھا جب وہ بھیجا تو انہوں نے باقاعدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح اسٹریٹجی کہ یہ کمانڈر ہیں، اگر یہ شہید ہو گئے تو ہی ول ٹیک اوور. اگر یہ بھی شہید ہو گیا تو یہ چارج سنبھالے گا. 3 کو کیا. تو وہ اسی آرڈر سے یکے بعد دیگرے تینوں شہید ہو گئے. اس کے بعد کہا جاتا ہے خالد بن ولید نے وہ ان کے اس سے آزاد کروایا، کیونکہ کہاں 1,00,000 کہاں یہ تھوڑا سا تھا 3,000 کا نا. تو وہ کسی اسٹریٹجی اس نے ایسی یوز کی، ورنہ تو وہ اڑا کے سب کو 3,000 کو رکھ دیتے وہ نا. بہرحال وہ اس کو نکالا. اس کے بعد جو ہے نا یہ پھر کہا گیا کہ یہ اب سب کو نکلنا ہوگا. دس از دا ایکسٹریم. تو وہ پھر کہا جاتا ہے نفیر عام. تو یہ کہا تھا یہ سب کے لیے ہے اور سب نکلیں. تو یہ تھوڑا سا ہے تبوک کا. پھر کیونکہ آگے وہ رومن امپائر شروع ہو جاتی تھی نا مدینہ سے. تبوک یہ باؤنڈری کا ہی ایریا ہے عرب میں. اس کے بعد وہ ہے، اور یہ پھر لشکر تیار ہوا اور پھر وہ نکلے. تو یہ وہ اس جنگ نہیں ہوئی تھی. آپ صحیح کہہ رہے ہیں، جنگ نہیں ہوئی تھی. یہ جنگ نہیں ہوئی تھی. اور یہ نہیں کہ وہ گئے اور آ گئے. وہاں پر کہا جاتا ہے کہ دے اسٹیڈ 24 days. تو بڑی بات ہے
یعنی ایک لحاظ سے یہ چیلنج ہے کہ اور نکلو باہر 24 دن پھر آئے وہ، اور جنگ نہیں ہوئی تھی، ایسے ہی کہنا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس کا فائدہ یہ ہوا کہ آپ نے وہاں لوکل سطح پہ بہت ساری ملٹیپل ایکسپیڈیشنز کی، ہاں 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 بہت سارے لوگوں کا اس کنٹری کا وہاں پہ ایگزیکٹلی، بہت سارا مال غنیمت بھی ملا، ہاں ہاں پھر آپ وہاں سے تشریف لے ہاں آئے، ہاں اور اس کا رزلٹ سب سے بڑا یہ نکلا کہ پورا عرب ہاں ایک روح میں آ گیا کہ اب اگر ہیومن امپائر کے مقابلے پہ آئے ہاں، ہماری حیثیت یہ سائیکالوجیکل امپیکٹ بڑا ہوتا ہے، بہت ہوتا ہے بہت بڑا کہ یہ ان میں اتنی طاقت ہے، اتنے یہ فورسفل ہیں۔ یہ ہم سے آگے بڑھ گیا۔ ہاں، یہ سب سے بڑا تھا یہ واقعی۔ اللہ اکبر ہے۔ اس کو انگریزی میں کہتے ہیں سائیکولوجیکل پیرالائسس۔ ہاں ہاں بالکل، ہاں ہاں بالکل صحیح، بالکل صحیح۔ اچھا جی، اب کیونکہ یہ نفیر عام تھا، اوپن اناؤنسمنٹ کے حلق نے نکلنا ہے، تو ظاہر ہے منافق تو بھاگے گا نا۔ منافق جب وہ دل سے وہ ہے ہی نہیں تو وہ کہے گا میں نے اپنی جان کو ضرور خطرے میں ڈالنا ہے۔ اب وہ آتے تھے بہانے لے کر، کیونکہ آرڈر تو سب کے لیے ہے کہ جی فلاں بیمار ہے جی، بچے بہت ہی چھوٹے ہیں، میں تو دل سے چاہتا تھا، یہ تو بڑا گولڈن موقع تھا جہاد کا، میں بڑے عرصے سے انتظار میں تھا، لیکن مجبوری آ گئی ہے۔ اندر سے وہی ہے کہ کیونکہ منافق ہے نا، اسلام وہ دل سے قبول ہی نہیں کیا، ہوتے کافر ہی ہے وہ۔ تو یہ ذکر اس میں منافقین کا کافی آئے گا آیات میں، اس اور وہی ہاں آمن ہو بالکل۔ اور کیونکہ قرآن میں یا ایھا المنافقون تو کہیں بھی نہیں ہے نا، کیونکہ لیگلی تو وہ مومن ہی ہے نا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ان کو خطاب اسی سے کیا گیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اوبویسلی، اور ان سے کوئی لڑائی بھی نہیں کی گئی، اس کی بھی مصلحتیں ہیں، ورنہ منافقوں کو پتہ بھی چل جائے تو وہ اسی لیے، ورنہ وہ دوسرے کہتے کہ یار یہ اپنے بندوں کو مارے جا رہے ہیں، بڑی اس میں حکمتیں ہوتی ہیں۔ تو یہ ہے سینسیٹیو ایشو ہی، لیکن قرآن کی یہ دو صورتیں ہیں، سورہ نساء اور سورہ توبہ، اس میں منافقین کا زیادہ ذکر ہے۔ یہ ہے نا تین ہی بڑے گروہ ہیں نا، کافر، مسلمان یعنی مومن، اور یہ منافق، اور منافق سب سے خطرناک ہیں کیونکہ وہ آستین کا سانپ بن کر ڈستے ہیں وہ اپنا۔ تو وہ آیات اس میں آپ کو کافی ملیں گی منافقین کے بارے میں۔ تو یہاں سے ہاں آغاز انہوں نے صحیح کہا کہ وہ آغاز اسی طرح ہے مومنوں کا نا، سب کا۔ تو کہا یا آیت نمبر 38 ہے، چھٹے رکوع کی پہلی آیت، یا ایھا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ ثاقلتم الی الارض ارضیتم بالحیاۃ الدنیا من الآخرہ فما متاع الحیاۃ الدنیا فی الآخرۃ الا قلیل۔ اللہ اکبر۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والوں، ما لکم کیا ہو گیا ابھی تمہیں، اذا جب قیلا کہا جاتا ہے، لکم تم کو، انفروا فی سبیل اللہ نکلو اللہ کے راستے میں، تو فوراً بڑھ چڑھ کر نکلنا چاہیے۔ تو کیا ہوتا ہے، ثاقلتم الی الارض، یہ کیا ہے، یہ لفظ نہیں ہوتا ثقیل، ہاں یہ اس سے ہے، مرغ مسلم کھانے کا ہے تو آپ کہتے ہیں نہیں کھانا بڑا ثقیل تھا، روسٹڈ، کشش ثقل تو بھاری، تو یہاں پر مطلب ہے بوجھل ہو جاتے ہیں، یعنی وہ زمین سے چمٹنے لگتے ہیں، یعنی رکنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کیونکہ ثاقلتم یہ تو نہیں کہا جا سکتا کہ ان کے پاؤں بھاری ہو جاتے ہیں، اس کے دوسرے معنی بن جاتے ہیں بس اللہ اکبر، بندہ ہے یہ ثقیل سے ہی، یعنی بوجھل ہو جاتے ہیں، معنی یہ ہے کہ وہ زمین سے بس چمٹ جاتے ہیں، چپک جاتے ہیں، الی الارض زمین سے، یعنی وہ جانے کے لیے تیار نہیں ہوتے، بہانے ڈھونڈیں گے کسی طرح رک جائیں۔ آگے دیکھو اسی چیز کو بیان کیا ہے، ارضیتم بالحیاۃ الدنیا من الآخرہ، ارضیتم، یہ حمزہ جو ہے نا یہ حرف استفہام ہے، کیا کے لیے، رضی راضی سے ہے، تم جو ہے یہ مخاطب کی ضمیر ہے، تا تی تم تم تنا، ارضیتم کیا راضی ہو گئے تم کس چیز سے، بالحیاۃ الدنیا دنیا کی زندگی سے، من الآخرہ آخرت کے مقابلے میں، یعنی تمہارے لیے زندگی
کی زندگی، دنیا کی زندگی ہی سب کچھ ہے کہ تم وہ جہاد سے بھاگ رہے ہو، رکنے کی کوشش کر رہے ہو، حالانکہ یہ تو بہت بڑی عبادت ہے جہاد. ہاں اگر جان بھی چلی گئی تو سیدھا جنت، شہادت کی موت، اس سے بھاگ رہے ہو. تو کہا کہ یہ دنیا کی زندگی یہ تو آخرت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے. فما متاع الحیات الدنیا فی الآخرۃ الا قلیل. فما نہیں متاع الحیات الدنیا، متاع فائدے کو کہتے ہیں، مال و متاع یہ وہی ہے. تمتع بھی اسی سے بنا ہے، وہ بھی فائدہ اٹھاتے ہیں نا. حج تمتع، اس میں فائدہ یہ ہے کہ آپ احرام ایک ہی باندھتے ہیں، اس سے عمرہ بھی کر رہے ہیں، حج بھی کر رہے ہیں. یہاں سے احرام باندھ کے جاتی ہیں، یہاں یعنی ایشین کنٹریز سے حج تمتع ہی ہوتا ہے. اس کی بھی 3 قسمیں نا، حج قران اور وہ حج تمتع، اور یہ نا تو حج تمتع ہی ہوتا ہے. تمتع اسی سے ہے. تو متاع فائدہ دنیا کی زندگی، فی الآخرت ہی آخرت کے مقابلے میں الا قلیل، بہت ہی قلیل ہے، تھوڑی سی ہے. تو آیت میں یہ کہا کہ مسلمانوں تمہیں کیا ہو گیا ہے جب تم سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکلو تو تم تو ثاقلتم الی الارض، تم تو زمین سے ہی جڑ جاتے ہو، چپک جاتے ہو. تو کیا تم آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی پر زیادہ راضی ہو گئے ہو؟ اور کہا کہ اگر ایسا ہے تو یہ یاد رکھو آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کا متاع فائدہ بہت ہی قلیل ہے، بہت ہی تھوڑا ہے. اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ حکم تو سب کو ہے، اگر نہ نکلے نا تم تو اللہ تمہاری جگہ کسی اور قوم کو لے آئے گا. اللہ کے لیے کیا مشکل ہے یار، یہ نہ نکلنے والے سب کو تباہ کر دے، اوروں کو لے آئے اللہ. اگر ایسا کیا تو اللہ کا تو کوئی بگاڑ نہیں سکتا یار کچھ. وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئًا إِلَّا تَنْفِرُوا يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئًا وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. یہ شروع میں جو الا ہے نا، یہ ان اور لا یہ ملا کر لکھا ہوا ہے. یہ ان نون پر جزم ہے نا، یہ گر گیا تو یہ الا ہو گیا، اس لیے اس طرح ہے. ان اگر، لا نہیں، اگر نہیں تم نکلے، اگر نہ نکلے تم، الا اگر نہ، تنفرو یہ اوپر بھی لفظ آیا تھا انفرو نا، اس کا روٹ ورڈ ہے نون فا را. اگر نہ تم نکلو گے تو یعذبکم وہ عذاب دے گا تمہیں، یعنی اللہ تعالیٰ عذاباً علیما دردناک عذاب. وَيَسْتَبْدِلْ